چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے سورہ النحل آیت 90 to 128 کیا کیا سیکھا۔ آج ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جن 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم اپنی زندگی میں ان کو لازم پکڑ لیں۔ ایک ہے عدل، دوسرا ہے احسان، اور تیسرا رشتہ داروں کو دینا، وہ دیں یا نہ دیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ 3 کام جن سے ہمیں بچنے کا حکم ہے وہ ہیں فحش، چاہے وہ گفتگو میں ہو یا عمل میں ہو یا لباس میں ہو، منکر، اور اس کے ساتھ ساتھ بغی، ان سے بچنا ہے۔ عہد کی پاسداری، خصوصاً ان تمام عہدوں کی پاسداری کہ جو اللہ کا نام لے کر ہم کرتے ہیں، ان کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عہد اللہ کا نام لے کر بندہ کر لے کہ جس کا کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو یا منع ہو، تو پھر انسان کیا کرے، اس عہد کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ آج ہم نے سیکھا کہ ہر عمل کی پرسش ہوگی جو بھی ہم کرتے ہیں، لہٰذا عمل میں ہماری سوچ، ہمارے بول اور ہمارا جو بھی پریکٹیکل ہے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کے یہ کام کرنے چاہیے اور اپنی زندگی کو آخرت اورینٹڈ بنانا چاہیے کہ ہماری ترجیح اول آخرت ہو۔ آخرت کو اپنی ترجیح اول بنانے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ٹائی ہو کہ ہم نے آخرت کا فائدہ دیکھنا ہے یا دنیا کا، ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، تو ایسے میں ہم آخرت کا نقصان کبھی بھی برداشت نہ کریں، دنیا کا نقصان برداشت کر لیں، اور جب بھی کوئی کام کریں تو ہماری نگاہ میں یہ ہو کہ آخرت میں اس کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ صبر کرنے والوں کا اجر ان کے عمل سے بڑا ہوگا، لہٰذا صبر کی روش اختیار کریں۔ آج ایک بہت اچھی بات بھی ہم نے سیکھی، جو مستشرقین جو ہیں، جو اسلام کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو آج ہمیں واضح طور پہ قرآن عظیم نے بتایا کہ اسلام کے اندر کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ جو بھی اچھا کام کرے گا، ایمان اور عمل صالح کرے گا، اس کو اجر اس کے کیے ہوئے کے مطابق ملے گا۔ آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب بھی ہم تلاوت کریں، جیسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بچوں کو سکھاتے، خود پڑھتے، تو تعوذ کو لازم پکڑ لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں اور شیطان ہم پہ حملہ آور نہ ہو۔ آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور دوستی سے مراد یہ ہے کہ اس کا ساتھ، یعنی جو وہ کہتا ہے کرنے کو وہ کام کرتے ہیں، اور اس کا زور نہیں چل سکتا ان لوگوں پہ جو ایمان کے ساتھ توکل رکھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اندر ایمان اور توکل پیدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن کے ساتھ وابستگی کے ساتھ، سیرت رسول، سنت رسول کے ساتھ وابستگی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ انشاءاللہ ایمان اور توکل بڑھتا جائے گا۔ آج کا ہمارا جو جملہ تھا اس سے ہم نے یہی سیکھا تھا کہ آج سے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچنا ہے، اور جھوٹ گھٹتے وہ ہیں، جھوٹ بولتے وہ ہیں جنہیں اللہ کی آیات پہ یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا۔ تو جھوٹ بذات خود اکبر الکبائر ہے، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، لہٰذا کسی جھوٹ کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور اپنی زندگی سے ہم نے جھوٹ کو نکالنا ہے۔ آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو لوگ دنیا کو اپنی ترجیح اول بنا لیتے ہیں، یعنی دنیا کے فائدے اور نقصان کو اولیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، یعنی ان کا دل حق کو قبول کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، کان اور آنکھ بھی حق سے دور ہو جاتے ہیں، حق کو جذب نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہی غفلت کی سزا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کی آیات میں یہ بھی تھا کہ جو بھی حلال اور طیب ہے وہ ہم نے کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، استعمال بھی کرنا ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کا حق کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں، اس کے فرما بردار، اطاعت گزار بن جائیں، اور
جب جب ہم سے ناسمجھی سے کوئی غلطی ہو جائے، لا علمی سے ہو جائے، جذباتی مغلوبیت سے ہو جائے تو توبہ استغفار کریں. لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم اپنے عمل کی اصلاح کر لیں. جس کام پہ ہم شرمندہ ہیں، جس سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، وہ پھر دوبارہ نہ کریں اور اس سے بچیں اور اپنے رویے کی، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں. آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسلام میں بدلے کی اجازت ہے. جتنی کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو وہ ویسا ہی بدلہ لے سکتا ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن افضل وہ شخص ہے کہ جو درگزر سے کام لے اور معاف کر دے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پانے کے لیے تقوی اور احسان، یہ روش لازمی اختیار کرنی ہے. اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو دو چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، ایک تقوی اور ایک احسان کی روش، یعنی بہترین معاملہ کرنا اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محسنین بننے کی توفیق دے اور تقوی سے ہمارے دل کو بھر دے، ہمارے عمل میں تقوی نظر آنے لگے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.